سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا، ہادی ہے طلبگار کے، طلبگار کے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ 1443 ہجری کے شوال المکرم کی چوتھی شب کی نسبت سے مکتبۃ المدینہ کے رسالے ضیاء درود السلام پیج نمبر 2 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 4۔ مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے، فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ اعتکاف میں روٹین سے ہٹ کر ذرا کام بھی کرنے پڑتے ہیں، نیند میں ذمہ داران کی کمی بھی آتی ہے کہ پہلے اٹھنا ہے بعد میں اٹھانا ہے، اسلامی میں کو سلا کر سونا ہے، تو اس سے طبیعت میں کچھ چڑچڑا پن بھی آ جاتا ہے بعض اوقات، نماز کے لیے اٹھانے میں، دیگر جدول کے لیے اٹھانے میں بھی، اور بعض اوقات اسلامی بھائیوں کی طرف سے کچھ اگر کمی آئے تو طبیعت کے اندر چڑچڑا پن بھی، سختی بھی آ جاتی ہے۔ تو ایسے موقع پر ذمہ داران کو کیا انداز اپنانا چاہیے اور کس طرح یہ سارا نظام چلا جائے تاکہ مزید بہتری آئے؟ ایک رسالہ غصے کا علاج یہ پڑھ لینا چاہیے، اس سے مواقع پر مختصر رسالہ ہے تو پتہ چل جائے کہ غصے کے کیا کیا نقصانات ہیں۔ مثلا آپ نے کسی کو جھاڑ دیا، ناک، اس کی دل آزاری ہوئی، ٹھیک ہے نا؟ اچھا بھائی رات سویا نہیں تھا، تھوڑا چڑچڑا پن آ گیا تھا تو مجھے غصہ آ گیا، ٹھیک ہے؟ اب یہ سوچیں کہ یہ جواب تو مجھے دیں گے، مطمئن تو میں بھی نہیں ہوں گا، ہے نا؟ تو اگر یہ آپ جواب قیامت کے دن کیا آپ دیں گے تو یہ چل جائے گا، وہ جھاڑنا آپ کو معاف ہو جائے گا جس کو آپ نے ناحق جھاڑا، سب کے سامنے بے عزتی کی۔ تو یہ اس طرح سوچنے کی عادت ڈالیں تو انشاءاللہ اس سے بھی بہتری آئے گی۔ اور اب اگر خدا نہ خواستہ جھاڑ ہی دیا ہے تو توبہ بھی کریں اور اس کی تلافی بھی کریں، اور یہ کہ اس سے معافی مانگیں، اس کو راضی کریں۔ وہ بولے گا جا معاف نہیں کروں گا، یہ بھی ہو سکتا ہے، تو اس کو بھی نرمی سے، موقع کی مناسبت سے اس کو رام تو کرنا پڑے گا، ٹھنڈا تو کرنا پڑے گا، تو معاف کر دے وہ، ورنہ پھر کوئی بات کے معاملات ہوتے ہیں کہ ٹف۔ یہ چڑچڑا پن آ گیا تو اب امتحان بڑھ گیا آپ کا، اور امتحان میں پاس بھی تو ہونا ہے نا اپنے کو۔ یہ مطلب اب وہ ٹھنڈک میں بیٹھا ہے، محل میں سویا ہوا ہے، اور اگر پیار کرتا تو اس نے کیا پیار کیا یار؟ جو بیچارہ مطلب نیند بھی نہیں ہو رہی اور آرام بھی نہیں مل رہا، تو پورا کھانا بھی نہیں مل رہا، دن کو روزہ بھی ہے، حلق بھی خشک ہو رہا، اور اب نرمی اور پیار کر رہا ہے، تو اب کمال ہے نا۔ تو آرام کے وقت، سکون کے وقت تو سب پیار کرتے ہیں، پیار تو کرنے والا یہ ہے کہ بے سکونی کے عالم میں دوسرے کو پیار دے اور شفقت کرے اور نرمی کرے۔ تو یہ تو ہر حال میں آپ کو نرمی تو کرنی ہے، چڑچڑا پن کا علاج کریں کہ یہ تو چلے گا تو نہیں، اس طرح وہ تھوڑی مطمئن ہوا اگلا۔ رات جیسے ایک صاحب تھے، ان کے کافی ملنے جلنے والے تھے، تو وہ کبھی کبھی بول دیتے تھے میرا بلڈ پریشر ذرا ہائی ہو جاتا ہے تو میں تھوڑا آپ لوگوں کو غصہ کر لیتا ہوں، ڈانٹ لیتا ہوں۔ اگر اطمینان، پھر اتفاق کے بلڈ پریشر میرے پاس پہنچ گیا تو برسوں میرے ساتھ ساتھ رہا ہو گیا، اور میں سوچا مجھے تو غصہ نہیں آتا،
یہ کیا بولتے بلڈ پریشر سے غصہ آتا ہے؟ سبب بلڈ پریشر ہائی ہو گیا تو غصہ. اچھا یہ بھی بولتے شوگر شوٹ کرتا ہے ہائی ہوتا ہے تب بھی غصہ آتا ہے. خیر میرا اس طرح کا معاملہ نہیں ہے. بلڈ پریشر اب الحمدللہ کنٹرول ہے, برسوں سے کنٹرول ہے. تو کبھی کبھی 2-3 بار ہوا ہے لیکن وہ صورت نہیں ہے. تو یہ کہ ایک آدمی کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے کہ بلڈ پریشر ہائی ہے, بس میرے کو یار بس غصہ آ رہا ہے, بس جب بلڈ پریشر ہائی تھا اس لیے مجھے غصہ آ گیا تھا, یا میں تھکا ہوا تھا اس لیے میں نے آپ کو جھاڑ دیا. تو یہ بولنا ہی نہ پڑے, اپنے ایسا ہو جائے نا کہ جو بھی ہے مرض ہے قرض ہے جو بھی ہو, اپنا موڈ جو ہے نا یہ اس میں حرج پیدا نہ ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اگر ایسا ہو چکا ہو, اب رشم تھا, کئی ایک کو ڈانٹ بھی دیا تھا, کوئی ایسا معاملہ ہوا تھا, تو اب اس کی تلافی کیسے کریں؟ اب تو خدا جانے وہ کہاں جا کے بیٹھ گیا ہوگا اور کس کس کو کہتا پھرتا ہوگا. وہی بڑا سنا ہے وہاں تو ولایتیں تقسیم ہوتی ہے, لیکن میں بھی ایک ولایت لایا ہوں کہ میں نے قسم کھائی ہے کہ اپنے بچوں کو وصیت کر دوں کہ اس جگہ مت جانا, میرے ساتھ یہ سلوک ہوا ہے. تو ابھی کہاں ڈھونڈیں گے اس کو؟ تو یہ کہ ہر ممکن صورت میں اس کو تلاش کرنا پڑے گا. جس کو ناک جھاڑا ہے, دل دکھایا ہے, کوئی بھی حق تلفی کی ہے, اس توبہ تو کرنی ہی ہوگی, اور ساتھ ہی اس کو ڈھونڈیں یا اس طرح کسی طرح بھی اپروچ کریں اور معافی تو مانگنی پڑے گی, اس کو راضی کریں. اس میں اس کے ایمان کا بھی تحفظ ہے, بالکل برانڈ نیو عیسائی بھائیوں کی ایک بھاری تعداد ہوتی ہے, ویدی بار آئے ہوتے ہیں, اور اگر انہی پر کوئی تجلی پڑ گئی تو وہ تو پھر شاید کبھی ہمارے قریب نہیں آئے گا. تو اس لیے وہ اس کو ڈھونڈ کر یا ویسے بھی ڈھونڈ کر اگر حق تلفی ہے تو معافی ڈھونڈنے نکلیں, آپ معلومات کریں. اندازہ بھی ہوگا کہ فلاں حلقے میں ہوتا تھا تو اس طرح فلاں حلقے, تو اس کے نام, اس کے شناختی کارڈ, کاپیاں سب ہوتی ہیں نا اپنے پاس, تو فوٹو بھی ہوتے ہیں, سب ہوتے ہیں. تو آپ یہ معلومات کر کے اس کو فون نمبر وغیرہ سب مل جائے گا, آپ کانٹیکٹ کریں, واری واری جائے گا آپ پر یار, بہت اچھا اثر پڑے گا اور ہمارے قریب آ جائے گا. ارے نہیں معافی مانگنے کی کیا ضرورت نہیں, ارے نہیں بس یار معافی نہیں مانگو یار, مجھے معاف کر دو. ایسے ہوتے ہیں عیسائی بھائی جو نئے بھی بعض اوقات بہت بااخلاق ہوتے ہیں کہ ہم معافی مانگیں گے تو ہم سے معافیا مانگیں گے. تو یہ پلس ہے. اور ہم اگر اس کو کچھ بھی نہیں کہیں گے تو پھر اندر بھر کے شیطان جو اس کو بس وسے ڈال کر خدا جانے ٹانگ گھسیٹ کر کان پکڑ کر کہاں ڈالا ہے. محبت دیں, مسکرائیں, پیار دیں, اور ڈانٹیں جھڑکیں نہیں. مہربانی کر کے آپ نے کسی کو ڈانٹ کے بھگا دیا نا, یوں سمجھو آپ نے اس کی ساری نسلوں کو بھگا دیا. اب ظاہر ہے کہ آپ جیسے آپ لوگ ماشاءاللہ دعوت اسلامی میں ہیں تو آپ کیا یہ پسند کریں گے آپ کا بچہ ادھر ادھر ہو؟ تو بچے کو بھی ادھر ہی آپ ترغیب دیں گے, یہیں کی دعوت دیں گے, یہیں کا ذہن بنائیں گے. یہ بھی مطلب صلاۃ و سلام پڑھے گا, نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا, آپ کا بچہ یہی پڑھے گا نا یار. کہ یہ ماحول ہے نا ہمارا. اللہ نہ کرے گستاخ بن گیا, بے ادب بن گیا, کچھ کا کچھ بن گیا. تو اس لیے ایک ایک کو سنبھالنا ہے. تو یہ عمارت جو ہے نا اس کے لیے ایک ایک تنکا جو ہے یہ قیمتی ہے. دیکھو چڑیا کا گھونسلہ, کبوتر کا گھونسلہ آپ غور سے دیکھیں, ایک ایک تنکے سے تو بنتا ہی. تنکا اٹھا کے لاتے ہیں, سے بناتے ہیں. تو آپ بولو تنکا نہیں, وہ آپ تو پلر ہی اکھاڑ کے پھینک دیتے ہیں بعض اوقات. گیا یار چولہے میں گیا اپنی بلا سے. نہیں جانا نہیں چاہیے. جو آ گیا وہ اس کو جانے نہیں دینا ہے, جو نہیں آیا اس کو لینے جانا ہے کہ تو بھی آ جا. تو اسی طرح الحمدللہ ایک دور تھا, میں نے ایک کیک پر انفرادی کوشش کی, ایک کیک پر وہ کوششیں کر کے اور ان کو پورے مطلب سمجھو ایک کیک کے سامنے بیانات کیے میں نے. یوں سمجھ یہ تھوڑی کہ آپ بول دو کہ میں راتوں رات اٹھا تو یہ لاکھوں کروڑوں میرے ماننے والے جمع ہو گئے, لبیک اور جان قربان ہے. اور پہلے جان ہتھیلی پر رکھنی پڑتی ہے پھر لوگ جان قربان کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اللہ آپ کی جانیں سلامت رکھے, آپ کے صدقے ہمارا جان ایمان میرا بھی سلامت رہے, آپ کا بھی سلامت رہے. دعوت اسلامی میری اکیلے کی نہیں ہے, پہلے آپ سب کی ہے پھر میری ہے.
ہم سب کو اس کی تعمیر کرتے رہنا ہے. اس کو کیسے یہ بڑھے, کیسے یہ ترقی کرے, نمازیوں کی تعداد کیسے بڑھے, ہے نا, اخلاق کیسے سدھریں, یہ سب ہم کو کوششیں کرتے ہی رہنا ہے. پیچھے ہٹنا ہی نہیں ہے, چین سے سونا ہی نہیں ہے کہ یار میرا ذمہ دار سنبھال لے گا, یہ کر لے گا. نہیں, بلغوا انی ولو آیا, حدیث پاک بخاری شریف کی, میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک ہی آیت ہو. مفتی احمد یار خان صاحب اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان مبلغ ہے, نہ اپنی اپنی جگہ سب مبلغ ہیں. اب کسی کو بولنا ہے کہ نماز پڑھا کرو تو حاجی امین آ کر بولیں گے کہ نماز پڑھا کرو, آپ بول دو. یہ بھی تو نیکی کی دعوت ہی ہے نا, نماز پڑھا کرو. تو ایسی نیکی کی دعوت کہ جو آسان ہوتی ہے اور سب کو معلوم ہوتی ہے تو ہر مسلمان دے سکتا ہے. اس کے لیے کوئی کسی مولانا کا اہتمام کرنا اور منچ لگانا اور ایکو ساؤنڈ لگانا اس کی ضرورت تو نہیں ہے نا, ہم دے سکتے ہیں. تو ڈور ٹو ڈور ہم دعوت دیں گے یا 1 to 1 دعوت دیں گے, انفرادی کوشش کرتے رہیں گے تو ہمارا کام انشاءاللہ بڑھتا چلا جائے گا. میرا نام نہال الدین احمد صدیقی ہے اور میں شعبہ مجلس فیضان مدینہ میں جنرل مینیجر آپریشن مینٹیننس کے حوالے سے یہاں خدمات انجام دے رہا ہوں. ماشاءاللہ. الحمدللہ یہ میرا پہلا اعتکاف جو حاجی امین صاحب کی رہنمائی میں نے گزارا اور الحمدللہ بہت ہی اچھے طریقے سے انجام پایا. اس میں الیکٹرک کے شعبے میں بھی ہماری خدمات الحمدللہ تقریباً 100% رہی اور ایچ وی اے سی میں الحمدللہ آپ لوگ اس وقت بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, حضرت صاحب بھی دیکھ رہے ہوں گے, ایچ وی اے سی بھی مسلسل 100% یہاں رہا اور کسی قسم کا بھی کوئی تعطل ہماری ایچ وی اے سی اور الیکٹریکل ٹیم نے آنے نہیں دیا. حضرت صاحب سے اس حوالے سے جو میری اپنی ایک آبزرویشن ہے وہ اس کے حوالے سے مشاہدے میں جو بات آئی ہے کہ کچھ لوگوں نے الیکٹرک کے حوالے سے جیسے ہمارے پاس چارجر کے پلگس وغیرہ تھے, چیزیں تھیں, تو وہ بیجا اس کو استعمال کیا. یہ ایک معاملہ تھا, اس کے اوپر حضرت اگر رہنمائی فرمائیں. اور اس کے علاوہ الیکٹرک کے علاوہ ایک ایچ وی اے سی میں بھی کچھ پرابلم ایسی آئی کہ جیسے ہمارے 3 شعبے تھے, ایک تو عین مسجد اور ایک یہ میلاد ہال اور دوسرے شعبوں میں بھی. تو اس میں یہ ہوا کہ خود یہاں پہ جو معتکف حضرات بیٹھے تھے انہوں نے اپنی مرضی سے آن آف کرنے کی کوششیں کریں, جس سے ہمیں تھوڑا سا جدول سے ہٹ کے چیزوں میں آزمائش آئی. تو حضرت اس پہ تھوڑی سی رہنمائی فرمائیں کہ اس پہ کیا ہمیں کرنا چاہیے. جزاک اللہ خیر. آپ نے کیا کیا یہ آپ بتائیں گے, میرا تو فیلڈ ہی نہیں ہے یہ. جی حضرت, ہم نے تو الحمدللہ بتایا نا آپ کو, الیکٹرک کے حوالے سے ہم نے تمام چیزیں جو ہے وہ بلا تعطل پیش کی. الحمدللہ ہم نے جو ہمارے پاس کے ای سپلائی بھی تھی, جنریٹر سپلائی بھی تھی, الحمدللہ اس سے بھی ہم نے یہاں پہ جاری رکھا اور ہماری ٹیم نے بڑی کاوشوں سے ٹیم کو مینیج کیا اور 24 گھنٹے جو ہے یہاں پہ ہماری مختلف اوقات میں جو ہے ٹیم یہاں پہ آتی رہی. اور کسی قسم کی بھی کسی بھی شعبے سے اگر کوئی کمپلین آئی تو ہم نے اسی وقت اس کو حل کیا, تاکہ ہمارے جتنے بھی الحمدللہ پاکستان سے اوورسیز سے جو ہے میں نے خود بھی 1 to 1 جن سے ہو سکا ملا اور ان سے کافی اچھی چیزیں اور رہنمائی حاصل کی. تو حضرت کی خدمت میں یہی باتیں آپ کو بتانی تھی. اور دوسرا ماشاءاللہ ایچ میں شاباش دوں نا آپ کو. جی جی حضرت جیسا آپ رہنمائی کیا کروں اس ٹاپک میں. تو بس یہ حضرت آپ کی جس طرح ماشاءاللہ شاباش. بہت شکریہ. میرے مدنی بیٹوں نے خوب خدمات کی, بہت شکریہ. ماشاءاللہ, اللہ قبول فرمائے آمین. اور بہتر سے بہترین خدمات بجا لانے کی سعادت بخشے کہ تو آپ کا اپنا عالمی مدنی مرکز ہے, آپ کی اپنی دعوت اسلامی ہے, آپ سب کچھ آپ ہی کا ہے. جتنا اچھا کریں گے اتنا انشاءاللہ بارگاہ خداوندی میں آپ اچھے رہیں گے انشاءاللہ. وہ اپنی ضرورت ہوتی ہے کہ اجارہ ہوتا ہے یا بچوں کو کھلانا ہے, اپنا پیٹ پالنا, وہ اپنی جگہ پر, لیکن یہ کہ ہے آپ کا اپنا مطلب یہ کہ یہ مدنی مرکز, تو اس کی جتنی اچھی عمدہ سروس دیں گے. اب یہ نہیں کہ میری ڈیوٹی میں 8 گھنٹے, اب 8 گھنٹے ہو گئے 1 منٹ بھی اوپر نہیں میں چلا, یہ نہیں ہونا. یہ آپ کی اپنی ہے, جتنا شہد ڈالیں اتنا میٹھا ہوگا. اجارے کے علاوہ بھی کچھ وقت دیتے رہنا چاہیے. آئندہ بھی خیال رکھیں, جتنا وقت دیں گے اتنا آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا دونوں جہان کا انشاءاللہ. ماشاءاللہ ایک بہت اچھا نقطہ آپ نے اشارتاً عطا فرمایا کہ ایک تو ہوتا ہے کہ ٹائم ٹو ٹائم ڈیوٹی دینا,
اور ایک ہوتا ہے کہ اپنے کام کو اس طرح سے سمجھنا کہ وہ پھر وہ ہوتا ہے نا کہ وہیں پڑا رہتا ہے. تو یہ بھی ایک فرق تو آتا ہی ہے. نیال بھائی ہمارے ہیڈ کر رہے ہیں، اب ظاہر ان کے تحت شفٹیں بنی ہوئی تھیں، تو یہ بھی ایک جو ظاہر ہوتا ہے کہ ایک ایسا شخص ہوتا ہے جو پڑا رہتا ہے، اور ایک آنے کا بھی ٹائم دیکھے، جانے کا بھی ٹائم دیکھے، اور اپنے بس وہ اتی متی رہتے ہیں نا کہ جیسے بھئی یہ میرا کام نہیں ہے، یہ میرا کام ہے. تو ان دونوں میں جو فرق ہوتا ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے؟ وہ میں عرض کر ہی چکا نا، مجھے پتا ہے ایسی کوالٹیز ہوتی ہیں کہ بالکل وہ یعنی کہ یہ دین کا کام ہے یا اللہ کے گھر کا کام ہے یا دعوت اسلامی کا کام ہے، یہ نہیں، یہ میرے پیٹ بھرنے کا کام ہے. جتنے گھنٹوں میں یا جتنے گھنٹوں جتنے منٹوں میں میرا پیٹ بھر جاتا ہے نا، اب کچھ نہیں چاہیے مجھے. عمل نامہ بھرنا ہے، اس کا ذہن مطلب نہیں ہوتا. تو یوں مطلب یہ کرتے ہیں، ایک تعداد ہے جو کرتی ہے، وہ ٹائم بس میرا ٹائم پورا ہو گیا، اب ادھورا کام چھوڑ کے چل دیے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. بلکہ اخلاقی طور پر تو ہم کسی اور جگہ بھی کام کرتے ہوں تو سب جگہ مطلب اگر ہم وقت سے زیادہ ٹائم دیں گے، کام پورا کریں گے، تو ایک ان کے دل میں بھی جن کے بولے نجی ادارہ، پرائیویٹ ادارہ جگہ بنے گی، اور اللہ کی رضا کے لیے کریں گے کہ مسلمان کا دل خوش کر رہا ہوں، تو اس نیت سے اگر پرائیویٹ کا بھی کریں گے تو دل تو خوش ہوگا نا اس کا. تو یہ بھی تو کاریہ ثواب تو ہے نا، اس کا بھی اجر ہے. میٹھے میٹھے پیارے پیارے نرم خو بن کر ہم رہیں گے تو انشاءاللہ دونوں جہاں کی بلائیاں ملیں گی. کڑک اور ٹائم ٹو ٹائم اور گن گن کے منٹ اور سیکنڈ رکھیں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ سے بہتر ملے گا تو وہ نجی ادارے کی بات کر رہا ہوں، وہ اس کو رکھ لے گا کہ یار یہ 8 کے 9 دیتا ہے اور یہ 8 کے پونے 8 بجے سمیٹنا شروع کر دیتا ہے، 7:30 بجے سے ہی بستر باندھ لیتا ہے کہ میں چلا، ابھی راستے میں آدھا گھنٹہ ہے نا، بھی میری ڈیوٹی میں شامل ہے. یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، سبھی کو یہ عرض کر رہا ہوں. ایسا آدمی اپنا سکہ جمائے، دنیاوی اعتبار سے بھی فائدہ ہے کہ یار یہ بہت اچھا ہے، یہ جانا نہیں چاہیے، اپنے پاس یہ رہنا چاہیے، یہ بھی ایک فائدہ ہی ہے نا. یہ جو بتا رہے تھے کہ غلط استعمال بعض اوقات کیا گیا چند چیزوں کا، چارجر بھی غلط استعمال کیے گئے چارجنگ کے حوالے سے اور دیگر، تو اس پر اگر آپ کچھ مدنی پھول عطا فرما دیں تاکہ آئندہ والوں کے لیے کام آتے رہیں، ان کو کیا کرنا چاہیے، آنے والوں بس ان کو کیا کرنا چاہیے، باقی جنہوں نے کیا وہ چلے گئے. اور فجر کے بعد ہمارا، ان کو شاید پتہ ہو نہ ہو، فجر کے بعد حاجی عمران نے ڈیلی بیانات کیے. فجر کے بعد الحمدللہ بلا ناغہ میری بھی حاضری ہوئی، اور حاجی امین اس طرح کے مسائل چھیڑتے تھے چارجر کے، کم از کم 2 مرتبہ تو مجھے یاد ہے آپ نے چھیڑے تھے، اور ہم نے ان کو سمجھائے تھے. متقین کو جن کو سمجھانا تھا ان کو سمجھایا تھا، ان کو اب کیا سمجھائیں. یہ میں کہ لڑ سکتے ہیں، یہ اٹھاؤ، اٹھا کے پھینک دیا، تمہارے اس کا ہے، تمہارے اس کا ہے، تو ہم سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. دیکھو تو ہاتھ جوڑ کر ہی پیار سے محبت سے، یعنی واقعی ایسا نازک دور ہے، یا کوئی نماز پڑھنے آتا ہے نا تو وہ جیسا ہم پر احسان کرتا ہے کہ اس کو ایسا ماحول دیا جائے مجھے نماز کے لیے آتا رہے، ورنہ یہ کہ بھاگتے دیر نہیں لگتی. شیطان نے چاروں طرف کشش کے جال بچھا رکھے ہیں اس کے لیے، کیونکہ اب تو پتہ نہیں ہے یا نہیں، سنیما گھر پہلے جاتے تھے نا، پیدا گیروں کے ٹھڈے کا پیدا گیر بولتے تھے اس کو، اس سے رشوت لیں گے، لائن میں آگے کھڑی کر دیں گے اس کو، بندے کو ڈنڈا لے کر گالیاں یہ وہ، اور گھنٹوں لائن میں لگ کر. بعض ایسی معاذ اللہ فلمیں آتی تھی، سنتے ہیں کہ وہ رات بھر جا کر وہ لائن میں لگتے تھے کہ میں کل میرے کو یہ فلم دیکھنا نصیب ہو جائے. یہ اس طرح، اور پیدا گیروں کے ٹھڈے اور گالیاں کھاتے تھے اور رشوتیں دے کر وہ ٹکٹ لیتے تھے. تو یہ گناہوں کے لیے تو ہے ایسا، مسجد کے لیے نہیں ایسا، نماز کے لیے ایسا نہیں ہے. نماز کے لیے آپ کو خوب ان کو ویلکم کرنا پڑے گا. ہمارے ہاں تو یہ ہے نہیں، باہر ملکوں میں تو یہاں تک سسٹم بنے ہوئے کہ وہاں کے عرف کے مطابق وہاں کھانا چائے ہر وقت وہاں حاضر ہوتا ہے کہ نمازی آئیں، کھائیں، چائے پئیں، اپنے ہاتھ سے چائے بھر کے پئیں. اتنی فیسلٹیز دی ہوئی باہر ملکوں میں کہ کسی طرح بھی مسلمان آئے یار مسجد میں آئے اللہ کا نام لے، اس سے حالات ہو گئے. اور کل پاکستان میں شروع کب ہو جائے پتہ نہیں ہے اس طرح کی فیسلٹیز کہ لوگ نہیں آ رہے مسجد میں. آج میں نے ایک دیکھا وہ کلپ، امام اور 3 نمازی، تو اس میں لکھا ہوا تھا ایک چاند آتا ہے کہ مسلمان مسجدیں آباد کرتے ہیں، جب دوسرا چاند نظر آتا ہے تو مسلمان مسجدیں
اب اس نے لفظ لکھا تھا ویران کا لفظ، لیکن مجھے بولنا اچھا نہیں لگتا کہ مسجدیں ہر وقت فرشتوں سے آباد ہوتی ہیں، لیکن بظاہر نمازیوں سے وہ خالی ہو جاتی ہے مسجد، واقعی ایسا ہی ہے۔ تو اس لیے ان کو کسی طرح بھی ہاتھ جوڑ کے پاؤں پکڑ کے مسجدوں میں لانا ہے۔ اعتکاف میں لاتے تو اعتکاف میں ہم اپنی دکانیں تھوڑی سجاتے ہیں، اللہ کے لیے سب ہو رہا ہے، دین کی خدمت، کہ کسی طرح یہ آئیں اور اللہ کے قریب ہوں، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچے، یہ ہے۔ تو اس لیے یہاں یہ ایسا ہمارا کام ہے کہ اس میں سوائے نرمی سے کچھ نہیں چلے گا، چاہے وہ کتنا ہی مطلب ہے نا کہ مسئلے کیا اس نے، وہ چارج کیا ہے تو فلاں کیا تو غلط کیا، اس کو محبت سے پیار سے سمجھانا ہے تاکہ یہ آتا رہے، ورنہ ناراض ہو کے گیا تو ایک تو یہ کہ یہ بیچارہ گیا، دوسرے چاروں طرف مورچے بنے ہوئے ہیں، دوسرا کیچ کر لے گا، تیسرا اس کو کیچ کر لے گا، کوئی ایمان دے لے گا، کوئی گمراہ کر دے گا، کوئی صحابہ کے خلاف کر دے گا، کوئی ولیوں کے خلاف کر دے گا، کچھ نہیں کہا جا سکتا، اتنے مورچے لگے ہوئے۔ تو اس لیے یہ آیا ہے یا رسول اللہ کہنے کے لیے، تو یا غوث پاک کہہ کر بھی اٹھے، یعنی ایسا ہم کو ماحول دینا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سلیم احمد اتاری، ایڈمن مینیجر فیضان مدینہ خادم۔ ماشاءاللہ۔ مرشدی، عرض یہ ہے کہ الحمدللہ عز و جل دوران اعتکاف اور اس کے علاوہ بھی ہماری مختلف مجالس خدمات انجام دیتی ہیں۔ اب دوران صفائی یا دوران ہمارے الیکٹرک کے اسلام بھائی ایئر کنڈیشن والے جو صفائی ستھرائی کرتے ہیں، یا دیگر اور بھی ہماری مجالس ہیں، بعض اوقات ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ یہ سمجھا رہے ہوتے ہیں عوام کو، اور ان کو اس وقت شاید سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، یا جو سمجھانے والا ہے اس کو پتہ نہیں لگ رہا ہوتا کہ سامنے والے کی شاید دل آزاری ہوئی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے دل میں ان کے خلاف کوئی بات لے کر چلا جائے۔ تو ایسے موقع پر کیا آپ فرمائیں گے؟ دیکھو، صفائی کرنے کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ تو غالباً اسی وقت ہوگا کہ نیند سے اٹھا کر تو نہیں ہوگی۔ مسجدوں میں ہوتا ہے نیند سے اٹھا کے صفائیاں کرواتے ہیں، ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا نا، ہمارے یہاں تو کہ جب یہ کھانے کا ٹائم، جیسے مغرب میں سب ادھر چلے گئے اس وقت صفائی ہو جائے، سحری کے لیے چلے گئے اس وقت ضرورتاً صاف صفائی ہو جائے۔ ہم کو پتا ہے نا دوسری جگہ بھی اعتکاف کا کہ وہ جمعہ ہے تو وہ بیچارے ابھی تو رات جاگ کر سوئے ہیں، وہ 10 بجے میں اڑو کر کے اڑا اڑی کر کے دھلائی صفائی، وہ یوں بھی ہے تماشے اس طرح کے۔ اور پھر ظاہر ہے کہ کیا کر سکتے ہیں، اپنے یہاں تو اپنا سب کچھ ہے نا، تو اس لیے ہم اس میں تو کچھ کر سکتے ہیں الحمدللہ۔ تو یہ کہ حرج کم سے کم ہو، اسلامی بھائیوں کو اب ہزاروں معتکفین پڑے ہوئے ہیں، اب اس میں بولو کہ میں جھاڑو ہی نکالوں، تب یہ کیسے ہوگا؟ اس لیے یا تو یہ کہ یہ خالی ہو تب کرے، یا پھر انہی کو کہے کہ یہ جب ہم کہتے رہتے ہیں شاپر رکھو، یہ گچھا اٹھاؤ وہ گچھا اٹھاؤ، تو آلریڈی صفائی ہوتی رہتی ہے، کھانے کا منع کرتے رہتے ہیں کہ اندر کھانا نہیں ہے، پھر بھی یہ کچھ نہ کچھ الن تلن لا کر بیٹھ جاتے ہیں اور کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو ہاتھ جوڑ کے سمجھا پیار سے محبت سے کہ اپنے گھر کے کارپیٹ پر کیا اس طرح سموسے کے وہ آپ ٹکڑے گراتے ہیں، یہ سالن گراتے ہیں یا کچھ بچھا کر کرتے ہیں، تو یہ مسجد ہے، وہ اس محبت سے پیار سے سمجھا کر ہی ٹائم نکالنا ہوتا ہے کہ یہ تاکہ یہ ایک بار آئے تو ہمارے پاس سے جائے نہیں، ورنہ کہیں اور کیچ ہو جائے گا، اللہ نہ کرے کچھ دے بیٹھے گا اپنا، تو شیطان تو چاروں طرف مطلب دکانیں کھولے ہوئے۔ تو میں نے کہا صرف اول تاخیر ہم کو نرمی کرنی ہوتی ہے، ہم حاکم نہیں ہیں جو سختی کرے، حاکم کے سختی کرنے کی گنجائش ہوتی ہے، ہر حال میں حاکم سختی نہیں کرتا، وہ حاکم ہوتا ہے، لیکن ہم لوگ تو حاکم نہیں ہیں، ہم لوگ ہیں مبلغ، ہمیں امر بالمعروف کرنا ہے، تو ہمیں حکمت عملی اور موعظہ حسنہ کے ساتھ پیار سے محبت سے ہر صورت میں نرمی سے ہی گزارا کرنا ہے، تو یہ کام بنے گا، نہیں تو نہیں بنے گا، غصہ آ جائے گا کام خراب ہو جائے گا۔ یہ اسلامی بھائی تعاون نہیں کریں گے، مجھے پتہ ہے نہیں کریں گے، لیکن آخر ان کو بھی تو ہاتھ جوڑیں گے، پیر پہ ہاتھ لگائیں گے تو کچھ تو مطلب اس پہ فرق تو پڑے گا۔ اب آپ بھی تھوڑا یوں جوش میں آئیں گے، یار اللہ کے گھر کی صفائی کا بولتا ہوں، میرے گھر کی تھوڑی بولتا ہوں، یار تم سنتے نہیں ہو، ہٹتے نہیں ہو، یار تھوڑا ادھر ہو جاؤ نا، اس طرح وہ نہیں سمجھے گا۔ اور شاید خدا ہم اس طرح گفتگو کرتے ہوں تو تعجب نہیں ہے، کیونکہ یہ سب مبلغین نہیں ہوتے،
ना कोई मतलब ये उलमा होते हैं, ना कोई मतलब दावत इस्लामी के इज्तिमात अटेंड करते होते हैं, या मदनी काफिलों के मुसाफिरीन भी नहीं होते ये। यानी कहाँ से इनके अंदर नरमी उतारी जाए, कहाँ से इनको हिकमत अमलियाँ सीखने को मिले, ऐसा कोई जरिया होता नहीं है। तो इसलिए वो थोड़ा हो जाता होगा, मुझे पता नहीं है, ऐसा अंदाजा है। जरा दुनिया देखी भाली है, अंदाजे गुफ्तगू मुझे पता है लोगों का इस तरह होता है। तो मैंने अभी डर डर के माइक पर समझो थोड़ा सा अंदाज बताया, बाकी बहुत कुछ होता है, बाहर निकल ये भी होता होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। My name is Mohammad Arshal. I am a student of civil engineer. अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, पूरा माह रमज़ान का एतिकाफ पापा की बारगाह में गुजारने की सआदत मिली। अल्हम्दुलिल्लाह आयादत मजलिस की जानिब से मैं आपकी बारगाह में हाजिर हुआ हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये टास्क था कि जो मरीज़ हैं उनको परहेज़ी खाना प्रोवाइड करें, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इसमें कामयाबी भी हासिल की हम लोगों ने। सवाल अर्ज ये था कि कुछ मरीज़ ऐसे थे कि जो हकीकत में मरीज़ नहीं थे, वो मुस्तशफ़ा जाकर दवाई लेते, यानी झूठ मूठ की दवाई लेते, और फिर उस दवाई का गलत इस्तेमाल यानी फिर ज़ाया कर देते, फिर उसके बाद आके डबल रोटी का इस्तेमाल करते। तो उनका ऐसा करना कैसा? अंडरस्टूड है कि सख्त गुनाहगार है इस तरह ये झूठ बोलना और फिर झूठ बोल के दवा लेना, दवा ज़ाया करते होंगे या अल्लाह बेहतर जाने बिक भी जाती हो, वो गलत काम है। ऐसा तौबा करनी होगी और जितना नुकसान पहुंचाया दवाओं का पेमेंट करना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह पापा हज का मौसम करीब है, चल मदीना की सआदत मिल जाए तो इंग्लिश में बोलो ना, प्लीज गिव मी चल मदीना सआदत। सआदत इज नॉट इंग्लिश वर्ड। मेरा नाम उमर बादशाह है और मैं एहतिकाफ की चाय बनाता हूँ, और लोडिंग खाली देगे उतारना चढ़ाना ये मेरे इस्लाम भाई का काम है। तो आपसे अर्ज ये करनी थी कि मेरी लोडिंग की टीम का काम है चाय की केटली मुख्तलिफ मकामात पर पहुँचाना, देगे पहुँचाना, और लोडर देग लाते वक्त हवाम से रास्ता खाली करवाने के लिए आवाज़ें निकालते हैं, मसलन हट जाओ मदीना, हट जाओ मदीना। लेकिन हमारी तरबियत की जाती है कि ये मस्जिद है, लेकिन आवाज़ बुलंद ना की जाए, लेकिन लोगों की नुकसान के बचने के लिए इस तरह की आवाज़ें निकाली जाती है। तो आपसे इस बारे में इल्तिजा है कि हमारी रहनुमाई फरमाए, क्या इस तरह की आवाज़ें निकाली जाए कि नहीं? जो रश होता है, जाम होकर चलते हैं, क्या सारे चीख रहे होते हैं हट जाओ मदीना हट जाओ, सबको रास्ते की जरूरत होती है। तो जिस तरह सारे नहीं चीखते, आपके लोडर अनलोडर है वो भी ना चीखें। जी, जिस तरह देख लेके जा रहे होते हैं ना, तो दो बंदे देख पकड़ी होती है, तो मदीना 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 आवाज लगाते हैं, वजन ज्यादा होने की बिना पे आवाज तेज हो जाती है ना। जी, मदीना मदीना घूरते भी होंगे ना, थोड़ा गुस्सा भी आ जाता होगा। अलावा गर्म देग होती है ना, तो थोड़ी सी टच करते हैं ताकि जरा थोड़ी इसकी गर्मी लगेगी, तो फिर थोड़ा सा एहसास होगा तो हटेगा वो। ऐसा टच भी करते हैं उसको, या उस पर अक्सर वक्त लग जाती है ना, वो तवज्जो नहीं होती तो लग जाती है। अब वो अलग चीज है, तवज्जो ना हो और लग जाए, और कितनी लगी फिर वो देखना पड़ेगा। पहले सुनने से रहनुमाई लेनी पड़ेगी। आपको गाड़ी मार दे किसी को तो बोले तवज्जो नहीं थी तो लग गई गाड़ी, फिर वो जज के सामने बयान दे लग गई थी, क्या करूं, जज जो बोले हो। फिर पापा 4 फीट की जगह चाहिए और है 2.5 फीट की जगह। अब हम घुसेंगे, थोड़ी हमारी देग टच होगी तो थोड़ा वो हटेगा ना, भाई ये क्या आया है, तो उसको फिर पता चलता है कि भाई ये तो देग आ रही है, तो फिर वो इनको सबको कुफले मदीना कोर्स करवाया जाए। हाँ नहीं, दो ऐसे मोतके बहुत मिल जाते हैं वाकई, इनको कुफले मदीना ट्रेनिंग हो। हल तो है ना, अब चीखो तो ही मसला हल होगा। वुज़ू का तरीका रिसाला आपका, उसमें इसराफ से मुताल्लिक मदनी फूल आपने इरशाद फरमाए। एक मसला सफ़ा नंबर 16 पर है कि नाक में पानी डालते वक्त, चढ़ाते वक्त आधा चुल्लू काफ़ी है, तो अब पूरा चुल्लू लेना ये इसराफ है। जबकि देखा जाता है कि इस मसले पर अमल और इसके अलावा हटकर बर्तन धोने में
اور جو بھی اس طرح کے جو یہاں شعبہ جات ہیں اس میں بھی بعض اوقات کمزوری دیکھنے میں آتی ہے. اس متعلق مدنی پھول ارشاد فرمائیں. اور مفتی حسان صاحب سے عرض ہے کہ اللہ پاک آپ کو نظر بد سے بچائے. آپ کا شیڈیول رمضان مبارک میں اتنا ٹف ہوتا ہے اور آپ پھر بھی ماشاءاللہ مدنی مذاکرے میں بعض اوقات عصر کے بعد بھی اور تراویح کے بعد والے میں بھی آتے ہیں. تو آپ کی کیا تصورات ہوتے ہیں اور اتنا ٹف شیڈیول ہونے کے باوجود بھی آپ کا آنا، آخر وہ کیا سوچ ہوتی ہے جو آپ کو لے کر آتی ہے؟ یہ مفتی صاحب جو ہے الحمدللہ ان کا ایک بھی ناغہ نہیں ہوا، نہ تراویح کے بعد نہ عصر کے بعد، الحمدللہ ایک بھی ناغہ نہیں ہوا. اور یہ بھی میں بتا دوں کہ یہ سب فی سبیل اللہ ہو رہا ہے، اس کا کوئی چارج نہیں لیتے یہ، الحمدللہ اللہ قبول فرمائے. بس جذبہ ہے، یہ تاثرات اپنے یہ دیں گے. تاثر صرف اتنا ہے کہ آپ سب آ کے بیٹھے ہوئے دور دور سے، تو آپ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اب یہ سب کے اپنے تاثر ہوں گے، تو جو جس سے ملنے کے لیے لوگ اتنے دور دور سے آئے ہوں، تو اگر میں بھی انہی کے خدام میں سے، انہی کے مریدین میں سے ہوں، تو ان کے پاس اگر 5 منٹ کے لیے بیٹھنا بھی نصیب ہو جائے، لمحے کے لیے نصیب ہو جائے، تو یہ بھی قسمت اور نصیب کی بات ہے. تو یہاں اتنا موقع مل رہا ہے تو بندہ کیوں چھوڑے گا اس کو؟ اصل تاثر یہ ہے. وہ بہار شریعت میں لکھا ہے کہ ناک میں پانی چڑھانے کے لیے آدھا چلو، یہ چلو بولتے ہیں اس کو، جو برابر نا پانی، تو آدھا چلو کافی ہے، پورا چلو لینا اسراف. تو ہمارے یہاں تھال دھونے میں یا جو بھی چیزیں دھوتے ہوں گے، پانی اب تھال دھونے میں بلکہ چمچ دھونے میں بھی جو پانی بہایا جاتا ہے مجھے پتا ہے. اور وضو کھانے پر وضو کرنے والے بھی دڑ 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 وضو پانی تو جا رہا ہوتا ہے. یہ تھال دھونے والے بھی پھر یہ کہ ان میں جو بچا ہوا کھانا ہے اس کا پتہ نہیں کیا حال کرتے ہوں گے. تو اب اتنا نظر ہے کہ وقت کہاں سے لائے کہ ان سب کو ایک ہی مجلس ہو، ان کو آدمی لے کے بیٹھے، ان کو سمجھے. ابھی اس میں تو جیسے ایک بھی نہیں ہے، شاید اکا دکا کوئی ہوگا جن کو سمجھانا ہے. اس بار ہم نے تحفظ رزق والے مجلس کو ایکٹیو کیا تھا، اور اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. جس طرح تھال صاف کرنے کا جو ہماری تحریک تھی نا، اس نے ایک تو بڑا ساتھ دیا، اور اس وجہ سے بھی ہمارا کھانا بچنے والا، جو تھالوں سے بچنے والا رجحان وہ کافی کم ہوا. لیکن جو دیگوں سے بچتا تھا، یا بعض اوقات ہمارے اسلامی بھائیوں کا یہ بھی ہوا کہ کچھ باہر سے بیرونی امداد زیادہ آ گئی تو وہ پھر ہمارا کھانا بچا، تو وہ بھی ہم نے پکائی دے کے آ جاتی تھی. جی دے گے، یا کباب سموسے اتنے کھا لی، افطار پارٹیاں بچ گیا تو اپنے پاس، تو کسی نے مطلب لنگر باٹا سموسوں کا، تو وہ پھر ہمارا کھانا بچا. تو یہ کچھ چلتا رہتا تھا نا. اس بار اس کا کچھ تجربہ الگ سے بھی ہوا. تو تحفظ رزق کو اس بار ہم نے ایکٹیو کیا تھا، تو انہوں نے تقسیم بھی کیا. کچھ ہمارا جو کولڈ اسٹوریج ہے اس میں بھی ہم نے رکھ کر اس کو تقسیم کیا کہ شام کا کھانا پھر ہم نے سحری میں بھی کھلایا. تو اس طرح سے بھی کچھ چیز چلتا رہا. لیکن اس بار الحمدللہ کھانا جو بچ جاتا تھا اس کو تقسیم کرنے کے حوالے سے ہمارا معاملہ مضبوط رہا. روٹیاں جو بچ جاتی تھی، جی وہ بھی تقسیم ہوتی تھی. جی سرید تو کھاتے نہیں ہے نا، پہلے بھی یہ بات ہوئی تھی. ایسا سرید بنانے والا کوئی نہیں ہوگا نا اپنے پاس جو لذیذ بنائے. سرید لذیذ ہوتا ہے. جب تو ان لوگوں کا طریقہ تو ان کو زیادہ پتا ہوگا. ہم نے تو یہ دیکھا تھا کہ یہ پانی سے نہیں دھوتے، ان کو کپڑا ہوتا ہے اس سے پوچھتے رہتے ہیں. ایک ٹب میں گرم پانی ہوتا ہے اس میں ڈبنگ کرتے ہیں اور اس طرح اس کو پونچھ پانچ کے یہ چلا رہے ہوتے ہیں. تو پھر پانی کم صرف ہوتا ہے. ویسے پھر تو اتنا پانی صرف نہیں ہوتا ہوگا اگر یہ ایسا ہی کر رہے ہیں تو. اور دیگوں کا بڑا مسئلہ ہے، دیگوں میں صاف کیا کریں، صاف ہو. ایک ایک دانہ ہے تو مطلب ضائع تو نہیں کر سکتے، لیکن سمجھ نہیں آتی دیگیں ہیں. میں نے اپنی بڑی بہن کو دیکھا تھا کہ وہ گھر میں جو کھانا پکتا تھا وہ پتیلے میں تھوڑا بہت نہیں چپک جاتا ہے کھانا، تو وہ اسی طرح تپیلا فریج میں، پھر بعد میں کھانا اسی میں پک جائے.
बहरहाल वो यूं चलता रहता था कि ये फेंकना पड़ता कैसे, बाकी तो ये चले जाते हैं इस तरह के बर्तन उसमें धोने की जगह पर, ये सारा उखड़ उखड़ अगर फेंक दिया जाता है, शोरबा बचता है फेंक दिया जाता है। हमारे यहाँ कभी देखा नहीं कि शोरबा इस तरह फेंक देते हूँ। देख का तो हम हल नहीं निकाल सकते घरों में ये, क्योंकि नॉन स्टिक बर्तन अब जो आए हैं, नॉन स्टिक बर्तनों में ये सहूलत है कि इसमें चिपकता नहीं है। कब तक? अगर खानदान अच्छा है, मसाला उखड़ जाता है। अगर बर्तन अच्छे खानदान का लिया है, असलन नस्ल थोड़ा सा सेट लिया, ब्रांड लिया, तो फिर बाबा ये तो इसका नॉन स्टिक चलता है ठीक ठाक। लेकिन अगर यूं ही ले लिया है तो फिर नॉन स्टिक भी को नॉन स्टिक बोलने का होता है, बाकी पकड़ लेता है वो, चिपक जाता है। लेकिन देग में तो सही कह रहे हैं, देग अब नॉन स्टिक कहां से आएगी? देखो खाना है, शोरबा है, जो भी है बर्तन में, इसके इस्तेमाल करने का हल जो है ना है बहुत मुश्किल कि ये नफ्स ऐसा करने दे। मैं अपने पानी डाल के रख देंगे ना तो ये छूट जाएगा, फिर यही पानी जो है दोबारा इसी में खाना सालन पकाना मुमकिन है, बन जाएगा। लेकिन बाबा ये पानी तो डालते हैं ना सालन में, 6-8-10 कोई पानी डाल दिया जाए। 6-8-10 हजार लोग जहां हों और यहाँ वहां एक पर खाने आजमाइश का देना है, तो वहां पर क्या करे, इन्हीं पर तकिया किया जाए या पूरी प्लानिंग के साथ एक काम हो और जो जिस काम का माहिर है उसको उस काम की तरफ रखा जाए, तो फिर वो चीजें संभाल भी ले। वरना तो उन्हीं पर लोड होगा कि ये भी दें, वो भी दें, ये भी दें। जो माहिर होते हैं ना वो इसी तरह माहिर होते हैं, आधा फेंकते हैं, आधा गिराते हैं, आधा खिलाते हैं। अब माहिर कहाँ से लाओगे? जो हाँ जो मोहतात आलिम दीन हो वो थोड़ी ये काम करेगा। मोहतात का लफ्ज जरूरी है साथ में, बाकी तो कौन एहतियात करता है यार, इसको अल्लाह तौफीक दे। प्यारे अमीर अहले सुन्नत, अर्ज़ खिदमत है कि जिस तरह एतिकाफ़ में इबादत करते हैं, रमज़ान मुबारक में 1 सुबहान अल्लाह पर 1000 सुबहान अल्लाह का सवाब मिलता था, अब वो बरकतें नहीं रही, तो अब वो ज़ौक़ किस तरह बरकरार रहते? ये रमज़ान शरीफ की बरकतें हैं, सवाब बढ़ जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये जहन से निकाल दिया जाए कि सिर्फ अल्लाह पाक उसी को बख्शेगा कि जिसके बाद नेकियों की तादाद ज्यादा होगी। ये अल्लाह पाक के लिए कुछ भी वाजिब नहीं है कि कोई सी अदा पसंद आ जाए वो बख्श दे। बेशुमार ऐसी रिवायत मिलेंगी है ना कि जो बाजार छोटी ने नेकियों में बख्शा गया, वहाँ कहीं ये तस्करे थोड़ी मिलते कि ये नेकी उसने रमजान शरीफ में की थी। तो इसलिए वो नेकी तो करते रहना चाहिए सारा साल। हम बंदे हैं, जैसे कि एक अजीर होता है, अजीर कि भाई किचन खाना पकाना है, अब इसको इससे गरज नहीं होती कि लोग खाएंगे या नहीं खाएंगे, अब उसने पकाना है। तो हम अल्लाह के बंदे हैं, हम उसके आकाम के पाबंद हैं, हम इबादत करते रहें, फराइज अदा करते ही रहें। और अल्लाह पाक इस बात हम पाबंद हैं, अल्लाह पाक तो किसी शे का पाबंद नहीं है, पाबंदी का लफ्ज भी उसके लिए उसके शान निशान है ही नहीं। तो वो तो बेनियाज है, और जिसको चाहे बेहिसाब बख्श दे। हम उसको राजी करने वाले काम करते ही रहे, और अल्लाह पाक की रहमत रमजान शरीफ तक महदूद नहीं है। अल्लाह पाक की रहमत हर वक्त है, कोई सा वक्त नहीं है कि जिसमें अल्लाह पाक की रहमत माज़अल्लाह वो कमी आ जाती है उसमें या कमजोरी पड़ जाती है, कुछ भी नहीं है सर। हमें तो इबादत करते ही रहनी चाहिए कि हम बंदे हैं, बंदे का काम बंदगी। मोतकिफिन इस्लामी भाई की रजिस्ट्रेशन यानी तस्दीक मजलिस की भी जिम्मेदारी थी हमारे पास। तो एतिकाफ फार्म की शराइत पर पूरे ना उतरने वाले इस्लामी भाई भी आते हैं, जिद करते हैं, या इनको लाने वाले इस्लामी भाई या जिम्मेदारान भी कहते हैं कि ये एक ही इस्लामी भाई हैं, इन्हें ले लें। बसा औकात बहुत ज़्यादा उम्र होती या बहुत कम होती, इस हवाले से हमारी कुछ तरबियत फरमा दें। मरीजों को ज्यादा जो बुजुर्ग होते हैं इनको हमने मना किया था, लेकिन बुजुर्ग फिर एहतजाज किए थे, हम आके बैठ जाते हैं और हमको क्या करो, इनके कार्ड नहीं बनते थे तो भी पड़े थे। अब ये बाद ऐसे बुजुर्ग हैं जो, तो फिर हमने ये कुछ किया था कि इतने साल से आता हो तो उसको ले लिया जाए, और इस तरह भी किया था। तो ये कोशिश तो करते हैं, लेकिन कैंसर के मरीज थे इस बार, फालिज ज़दा थे, फिर भी हालांकि हम मना करते हैं ऐसों को कि इससे दूसरों को भी तकलीफ होती है, खुद भी तकलीफ में। इस्तिंजा खानों पे लाइन ये ना वो हल्के अटेंड कर सकते हैं, न कुछ पड़े रहते होंगे। फिर अब जो बेचारा कैंसर का मरीज है, उस गरीब का चेहरा भी ऐसा हो जाता है कि बस आजमाइश है उसकी। अब दूसरे थाल में जब बैठेगा तो लोग खाएंगे क्या?
تو یہ ہے مطلب اب ہر سال اس طرح کا کچھ نہ کچھ، یہ ان کا بھی درد ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے، لیکن اب کیا کریں، ان کو صبر کرنا چاہیے. جب اتنی بڑی مصیبت صبر کرتے ہیں، اس میں بھی صبر کرنا چاہیے. عوام کو تکلیف اپنی ذات سے نہیں پہنچنی چاہیے، اگرچہ وہ قابل ہمدردی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس طرح وہ اب جیسے حج کے لیے بھی ایسے ہو سکتا ہے پاس نہ کرتے ہوں، تو ابھی کہ یہ مطلب سنبھالنا مشکل ہوتا ہے ان کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. سرسبز اس گلزار کے یہ پھول